الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم عورتوں کو طلاق دو تو ان کو عدت کے لیے طلاق دیا کرو اور عدت کو شمار کیا کرو۔ تم اللہ عز و جل سے ڈرتے رہو جو کہ تمہارا پروردگار ہے، اور تم ان عورتوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ ہی وہ نکلیں۔ ہاں البتہ اگر وہ بالکل واضح بے حیائی کی مرتکب ہوں تو پھر ان کو نکالا جا سکتا ہے۔ یہ اللہ عز و جل کی قائم کردہ حدود ہیں، اور جس شخص نے بھی اللہ عز و جل کی قائم کردہ حدود کو پھلانگا، یقیناً اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ آپ نہیں جانتے، ہو سکتا ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام اس کے بعد کوئی اور معاملہ جو اس سے بہتر ہو وہ اللہ پاک پیدا فرما دیں۔ سورہ الطلاق 28واں پارہ، اس کی پہلی آیت مبارکہ، اس سے قبل بھی آپ کے سامنے اسی آیت مبارکہ کے متعلق چند احکامات ذکر کیے تھے کہ جس میں طلاق دینے کا مسنون طریقہ ذکر کیا تھا کہ اگر آخری حد تک بگاڑ پہنچ چکا، طلاق کے بغیر اب کوئی دوسرا راستہ نہیں رہا، اب ایسی صورت میں ان ایام میں جن میں بیوی پاک ہوتی ہے طہر کے دنوں میں، اور پھر وہ طہر کا پیریڈ کہ جس میں اپنی بیوی سے مباشرت نہ کی ہو، ایک وقت میں ایک طلاق 2 گواہوں کے ساتھ دی جائے گی، اور اس کے بعد عدت کو شمار کیا جائے گا، اور عدت جو ہے وہ 3 طہر یعنی 3 ماہ ہوتی ہے، اور اس دوران خاوند اپنی بیوی سے رجوع کا حق رکھتا ہے، اور اگر یہ عدت گزر جاتی ہے پہلی طلاق کے بعد ہی، اب عورت آزاد ہے، جہاں چاہے نکاح کر لے۔ ہمارے ہاں جو ایک سوچ پائی جاتی ہے کہ جب تک ہم 3 نہیں دیں گے اس وقت تک عورت آگے نکاح نہیں کر سکتی، بالکل غیر مسنون ہمارا یہ رویہ ہے، اور شریعت کے اندر اس کی کوئی کسی قسم کی بات نہیں ہے۔ آپ ایک طلاق دے دی سنت کے مطابق طہر میں، اب اس کے بعد جو ہے جب عدت گزر جائے گی وہ عورت جہاں چاہے نکاح کر لے، اور اگر اب خاوند دوبارہ عدت گزرنے کے بعد پھر رجوع کا سوچے گا، اب ان کو بھی دوبارہ نکاح کر کے وہ دوبارہ پھر اسی طرح بطور خاوند اور بیوی رہ سکتے ہیں۔
اب اس کے بعد ہے اس آیت مبارکہ کا شان نزول. اس کے بارے میں امام قرطبی رحمہ اللہ وہ لکھتے ہیں کہ یہ جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جناب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل کہ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اور ان کی بیوی جو ہے وہ ان دنوں ناپاکی کے دنوں میں تھی، حیض کی حالت میں تھی. اب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسئلے کا علم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب آپ ان سے رجوع کر لیں، اور رجوع کرنے کے بعد جب پاکی کے دن آئیں گے پھر طلاق دینی ہے. اب جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رجوع کر لیا، اور پھر جب طہر والے ایام آئے ان میں ان سے مباشرت نہ کی، اور پھر جو ہے وہ طلاق دی ہے. اب اس ایک حدیث مبارکہ سے جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، ہمارے کئی ایک مسائل وہ بھی حل ہوتے ہیں کہ اگر بغیر رجوع کرنے کے دوسری طلاق دینے کا جواز ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ عبداللہ اب جب نیا طہر آئے گا آپ اس میں دوبارہ پھر طلاق دے دیں. ایسا نہیں ہوا، بلکہ آپ نے فرمایا فَلْيُرَاجِعْهَا، آپ پہلے اس سے رجوع کریں پھر دوسری طلاق دیں. تو یہی صحیح موقف ہے کہ طلاق جب ایک دے دی جائے اب دوسری طلاق دی ہی نہیں جا سکتی. جس طرح نکاح پر نکاح نہیں نہ ہوتا، اسی طرح طلاق پر طلاق بھی نہیں ہوتی. کوئی ایک دلیل قرآن مجید فرقان حمید سے کسی بھی حدیث مبارکہ سے یہ نہیں ملتی کہ طلاق پر طلاق دینا یہ جائز ہے. یعنی جب بندے نے ایک طلاق دے دی اب طلاق ہو گئی اس کو، اب دوسری طلاق اسی وقت دینا یہ کبیرہ گناہوں میں شامل ہے. بلکہ محدثین نے، فقہاء نے، مفسرین نے اسے حرام قرار دیا ہے کہ ایک وقت میں ہی ہم 3 طلاقیں دے دیتے ہیں. اور ہمارے ہاں تو یہ بالکل ایسے سمجھا جاتا ہے کہ شاید ہمارے ملک کا یہ قانون ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. ایک وقت میں ایک ہی طلاق دی جائے گی، اکٹھی 3 طلاقیں دینا حرام، ناجائز. سب کے نزدیک، تمام مکاتب فکر کے نزدیک یہ ناجائز اور حرام. لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ ہوتی بھی نہیں ہے. طلاق پر طلاق، یعنی اگر ایک مرتبہ بندے نے طلاق دے دی اب پھر دوسری طلاق فوراً دے گا تو یہ طلاق نہیں ہے. جب اس بندے نے اب دیکھیے نا، نکاح ہوا، یہ خاوند اور بیوی جڑ گئے، اب دوبارہ جو ہے وہ اس نے کہا جی طلاق، اب یہ الگ ہو گئے. اب ظاہر بات ہے اب وہ الگ ہو گئے. اب ایک پروسیجر ہے کہ اب یہ 3 مہینے تک عورت جو ہے وہ عدت گزارے گی. اب دوسری طلاق وہ کسے دے رہا ہے؟ وہ تو اس کی بیوی نہیں ہے. پہلے بیوی بنائے گا پھر طلاق دے گا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ رجوع کرنے کے بعد دوبارہ طلاق دے، کیونکہ تو نے حیض میں طلاق دی ہے، وہ غیر مسنون طلاق ہے، لہذا اب تو دوبارہ طلاق دے. اور بالکل اسی طرح مسند احمد کے اندر ایک حدیث مبارکہ موجود ہے جس کے راوی جناب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک صحابی جن کا نام رکانہ بن یزید تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آپ نے پوچھا رکانہ کیا بات ہے، پریشان لگ رہے ہو؟ کہا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا پریشان ہوں. پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا رکانہ تو نے کیسے طلاق دی ہے؟ انہوں نے کہا جی میں نے اکٹھی 3 طلاقیں دی ہیں. آپ نے فرمایا کہ یہ ایک ہوئی ہے اور جا کر اپنی بیوی سے رجوع کر لو. اور پھر جناب رکانہ کہتے ہیں کہ میں نے جا کر اپنی بیوی سے رجوع کر لیا. یہ حدیث مبارکہ ایک نص کی حیثیت رکھتی ہے. اور اسی طرح پھر مسلم شریف کے اندر بھی حدیث مبارکہ موجود ہے کہ مسلم شریف جیسا کہ آپ احباب جانتے ہیں کہ وہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر تمام احادیث جو مسلم شریف کے اندر سند کے ساتھ ذکر کی گئیں، مقدمے کے علاوہ وہ ساری کی ساری احادیث جو ہیں وہ صحیح ہیں. اور اس میں بھی ہے جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں
کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے زمانہ میں اگر کوئی بندہ اکٹھی 3 طلاقیں دے دیتا تو پھر کیا ہوتا؟ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک، آپ کی وفات تک یہ فتویٰ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ 1 طلاق ہوئی۔ آپ دنیا سے چلے گئے، آپ یہی فتویٰ دے کر گئے کہ بھی اگر 3 اکٹھی دیتے ہیں تو 1 ہوگی۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ۔ اور پھر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی بالکل ایسے ہی ہوتا رہا، آپ کی پوری خلافت میں۔ اور پھر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں بھی 2 سال تک یہی فتویٰ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے رہے۔ اب اس کے بعد آپ نے اس کے اندر ترمیم کی کہ لوگوں نے طلاق کے معاملہ میں بہت زیادہ جلد بازی سے کام لینا شروع کر دیا۔ اگر کسی نے 3 دی میں تینوں رائج کر دوں گا، اب انہوں نے رائج کر دی۔ اور امام ترمذی رحمہ اللہ، ان کی کتاب ترمذی ہے، اب اس کی شرح ہے اغاثۃ اللحفان۔ اب اس کے اندر جو ہے اغاثۃ اللحفان ایک کتاب ہے، اس کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس سے رجوع کر لیا۔ فرض کر لیں اگر انہوں نے رجوع نہیں بھی کیا، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رجوع نہیں بھی کیا، تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ قیامت تک چلے گا کہ اگر کوئی بندہ 3 دیتا ہے تو وہ 1 شمار ہوگی۔ اس لیے 3 طلاقیں دینا گناہ ہے، بیک وقت اکٹھی 3 طلاقیں دینا گناہ ہے، بلکہ مفسرین نے اسے حرام قرار دیا ہے اور سب کے نزدیک یہ غیر مسنون عمل ہے، اور اگر کوئی دے دے تو پھر 1 ہوگی۔ یہ فتویٰ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو اللہ ذو الجلال والاکرام سے دعا ہے طلاق کے متعلقہ بقیہ احکامات انشاءاللہ اگلی آیات میں ذکر کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔